اوپر عمل کرے تو وہ باقاعدہ ایک طرح سے ہے. لیکن جیسا کہ ساتویں امام سے چھٹے امام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی بڑی عجیب بات ہوگی یہ آپ لوگوں کے لیے، لیکن امام سے پتہ چلتا ہے کہ ساتویں امام نے فرمایا اپنے ایک بڑے قریبی دوست سے کہ کوئی خوف خدا کو یاد دلانے والی نصیحت آمیز گفتگو کرو. سے رسول اللہ آپ کے سامنے کیا کہوں. امام نے جو فرمایا جملہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کانوں کو اچھا لگتا ہے کہ انسان نصیحتوں کو سنے، اچھی باتوں کو سنے، لہٰذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے. تو ایک تو استقبال کی دعا ماہ مبارک رمضان کی، وہ دیکھیے آپ جا کے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک اور بھی چیز ہے اس دعا کے اندر، وہ یہ کہ کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس زیادہ ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، فلاں فلاں ٹیسٹ، تو WBC RBC اور کیا کیا وہ لکھ کے دیتا ہے. تو ہم لوگ آدھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جب ہم لیب سے نکلتے ہیں تو انویلپ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری ایج یہ ہے تو فرق یورک ایسڈ اتنی ایج والا، میرا ایج گروپ یہ ہے، اس کا ریفرنس ویلیو اتنی، تو میں دیکھتا ہوں ریفرنس ویلیو کے حساب سے میچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو سکون آ جاتا ہے آدمی کو اور انسان کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر کے پاس پھر بھی جانا چاہیے، انسان کو سکون آ جاتا ہے. تو آپ کی جو رمضان المبارک ہے اس کی ریفرنس ویلیو کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مولانا کے درس میں گیا ہوں نا، انہوں نے بالکل رمضان مبارک کے حساب سے بات نہیں کی، انہوں نے بالکل بات کی ہے، انہوں نے 20%، 30%، وہ کہاں پر ہے؟ سوال ہے یہ، وہ کہاں پر ہے؟ وہ ہے ابو حمزہ صومالی دعا افتتاح، اور ان سے بڑھ کر، سب سے زیادہ بڑھ کر استقبال ماہ رمضان کی دعا. اس کو دیکھیں آپ، 26 شعبان، 27 شعبان، 29، 28 شعبان، پہلی رمضان مبارک، کہ اس دعا کو کئی دفعہ ٹرانسلیشن پڑھیں گے. اس دعا میں امام سجاد جن جن چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اگر آپ کو رمضان مبارک کے درس میں کسی بھی سینٹر میں، کسی مسجد میں، آن لائن، آف لائن، فزیکل اٹینڈنس، آپ کو وہ چیزیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ماہ مبارک امام کی حکم کے مطابق ہے. لیکن اگر ممبر سے وہ چیزیں نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ امام کے حکم کے مطابق نہیں ہے، یا اس سے متضاد چیزیں مل رہی ہیں. بہرحال یہ ایک اشارہ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. دوسری چیز، ماہ مبارک رمضان جب جائے تو کیا ہمارے دل میں فیلنگ اور احساس ہونا چاہیے؟ یہ الوداع، جو ودا ہے، جو خدا حافظی ہے، جو رخصت کرنا ہے ماہ مبارک رمضان کو، وہ ہے. اور ہمارے یہاں کا ایک خاص کلچر ہے ہمارے مذہب میں، آپ زیارت پہ بھی جا رہے ہیں تو وہاں سے اجازت لے کر زیارت پر جائیے اندر امام کے حرم کے، اور جب رخصت ہو کر آ رہے ہیں، اب اگلے سال آئیں گے، 2 مہینے بعد آئیں گے، تو الوداع کر کے آئیے. تو یہ ہر ایک چیز کا ایک پروٹوکول ہے ہمارے یہاں، اور میرے خیال سے یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ کو شاید کسی دوسرے مذہب میں یہ چیز اس طرح سے نہ ملے. اور پورا کا پورا ماہ مبارک اگر آپ دیکھیں، جو ہمیں دعائے افتتاح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد 23 کے اعمال، اس میں جو مرکزی ترین سب سے زیادہ امپورٹنس اور اہمیت ہے وہ ہے ہمارے وقت کے امام کی. وقت کے امام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ قرآن کو ہٹا کر، ایک ہے قرآن کو سامنے رکھ کر. کبھی کبھی ممبر سے قرآن امام زمانے کے بارے میں جو گفتگو کی جاتی ہے وہ محبت میں کی جا رہی ہے، نیت اچھی ہے، لیکن ہمارے بچے بچیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ ایک ایسی شخصیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری محبت چاہتا ہوں، میں بھوکا ہوں محبت کا تمہارے، میں لاچار ہوں، بے یار و مددگار ہوں، اور یہ سب چیزیں. بالکل جس طرح سے بعض دفعہ ممبر سے امام حسین السلام کے بارے میں مظلومیت کو بتاتے بتاتے یہ بات آ جاتی ہے کہ امام حسین منتظر ہیں آپ کے محبت کے، اور آپ جائیے تو کوئی فائدہ ہوگا. تو پھر بچے سوال بھی کرتے ہیں. ہم امام حسین کی مظلومیت کو ضرور بتاتے ہیں، لیکن امام حسین منتظر نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں. منتظر اس وجہ سے ہیں کہ تمہارا بھلا ہوگا. تو یہ امام زمانہ کی شخصیت کو جو ہم پورٹرے کرتے ہیں ممبر سے، کہ ایک شخص ہے کہ جو ہاتھ میں کشکول لیے کھڑا ہے، نعوذ باللہ، کہ صاحب میرے پاس آ جاؤ، محبت کرو، میرے حضور کی دعا مانگو، میں مجبور، قسمہ پرسی کے عالم میں ہوں، پریشانی کے عالم میں ہوں، میری مشکلات کا سلوشن تمہارے ہاتھ میں ہے. ایسی بات نہیں ہے، امام کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ زیادہ جامع کبیرہ کو دیکھیے، خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محتقین حتی من اللہ علینا بکم. خدا نے آپ کو نور کی صورت میں خلق کیا آسمان پہ، پھر ہم پر احسان کرنے کی خاطر آپ کو زمین پر بھیجا. یہ امام نہیں آ رہے ہیں کہ دکان کھولنا ہے، سیاسی پارٹی ہے،
مرجے کے وکیل کی طرح کہ ہر وکیل چاہ رہا ہے کہ اس کے مرجے کی تقلید ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں میرا مرجع اچھا, وہ کہہ رہے ہیں میرا, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے صاحب, آپ کا مرجع کیسے اچھا, وہ یہ ایک کھینچا تانی لگی ہوئی ہے. اس طرح سے سینٹرز کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں پروگرام اچھا ہوا, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میری مجلس میں. اس طرح کی امامت نہیں ہے سرکار. ائمہ کو زمین پر خدا نے جو زمین پر ائمہ کو بھیجا ہے کہ بھائی جاؤ تم حسین ابن علی زمین پر نیک عمل کرو, دیکھو گناہ سے بچنا تاکہ جنت میں آ سکو. امام حسین کو اس لیے نہیں بھیجا ہے. امام حسین علیہ السلام کو خدا نے لوگوں پر احسان جتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ میرا احسان ہے حسین ابن علی. خوب توجہ کیجیے گا. من اللہ علینا, من کہتے ہیں کس کو, ایسی نیکی کو, اب وہ لغت میں لے کے جاؤں, ایسی نیکی کو جس کے بعد کوئی نیکی آپ کر نہ سکیں. آخری یہ احسان جتلایا جائے کسی کو, میں نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کی. من اللہ علینا بکم, خدا نے ہم پر احسان کیا آپ کے ذریعے. خدا نے چاند, سورج, سیب, انار, امرود سب بنایا. یہ اس کے ذریعے احسان نہیں کیا, یہ احسان ہے خدا کا. بلند ترین احسان کیا ہے؟ امام معصوم کا وجود. لہذا آپ امام زمانہ کی طرف محتاج ہیں, محتاج آپ ہیں. سانسیں آپ کی رک رہی ہیں, گلا آپ کا گھٹ رہا ہے, آپ محتاج ہیں. آکسیجن سلنڈر کبھی نہیں کہتا کہ آپ جو پانی میں ڈوب رہے ہیں تو سرکار میں درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر کے پائپ کو آپ اپنے منہ پر لگا لیجئے. آپ پھڑک رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے آکسیجن سلنڈر مجھے مل جائے. تو یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اچھا, پھر جا کر میری درخواست ہے کہ آج جا کر گھر میں گوگل ہے آپ کے پاس, انٹرنیٹ ہے, امام سجاد کی دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. مختصر دعا ہے, 5-10 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے پورا ترجمہ کہ امام سجاد کس طرح سے ماہ مبارک رمضان کو رخصت کر رہے ہیں اور خدا حافظی کر رہے ہیں. اور انسان پھر دیکھے کہ امام سجاد جس طرح سے خدا حافظی کر رہے ہیں, کیا اس کا دل اس لیول پر تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا تو استغفار کرے اور درود خدا سے دعا کرے کہ خدا اس کو اس مقام پر لائے محمد آل محمد کے صدقے میں. اس کے بعد آپ اس دعا میں دیکھیں گے ماہ مبارک رمضان کے الوداع میں کہ امام فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم سے کمیاں ہوئیں خدایا, ہم نے کوتاہیاں کی, ہم نے غلطیاں کی, اس رمضان کے حق کو, ماہ مبارک کے حق کو ادا نہیں کر سکے, تو پروردگار تو ہم سے اس کا تدارک فرما, کمپنسیشن دے دے. جو ہم سے کمیاں ہوئی ہیں تو اس کو پورا کر لے. اور پھر امام یہ گفتگو فرماتے فرماتے کہتے ہیں فصل علی محمد وآلہ, پروردگار اور اس کے بعد تو درود بھیج محمد آل محمد پر. آپ حضرات بھی درود بھیجیے محمد جی. نہیں صحیح ہے, میں اس کو نزدیک کر رہا ہوں. محمد والے محمد صلوات اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے, احساس ہو گیا ہے کہ یہ ماہ مبارک, یہ جو شہر رمضان ہے یہ گزرا ہے لیکن ٹھیک سے نہیں گزرا, تو امام دعا کر رہے ہیں پروردگار جو ہم سے کمیاں ہوئی ہیں اس کو پورا کر. اور اس کے فوراً بعد محمد آل محمد پر درود بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں. حکم نہیں دے رہے, خود درود بھیج رہے ہیں اس دعا میں. اس کا مطلب ہے کہ محمد آل محمد پر درود بے تحاشا ان گنت کمیوں کو, ڈیفیشنسیز کو, لیکنگ اگر ہو پورا کرتی ہے. یہ امام نے یہاں پر یہ بات فرمائی. اور کئی دفعہ درود بھیجا امام نے, جہاں تک میں گن پایا شاید 3 دفعہ درود بھیجا امام نے, اور بڑے اہم امپورٹنٹ جگہوں پر. یہ ایک نوٹیبل پوائنٹ ہے نا کہ جب آپ دعا میں بڑے خطرناک مقام پر پہنچے, بڑے امپورٹنٹ مقام پر پہنچے, تو وہاں پر جا کر آپ محمد آل محمد پر درود بھیجیں. اس کا مطلب کوئی ریلیونس ہے, اس کی کوئی تعلق ہے اس کا. اس کا مطلب یہ, اگر امام سجاد یہ فرما رہے ہیں دعا محمد صومالی میں کہ پروردگار اخرج حب الدنیا من قلبی, محبت, دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے, اور اس کے بعد محمد آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد آل محمد پر جو کثرت سے درود بھیجے گا اس کے دل میں ایک اثر آئے گا کہ دنیا کی محبت نکلے گی, خدا کی محبت آئے گی. تو یہ صلوات کی حقیقت یہ نہیں ہے صرف صلوات کی حقیقت کہ پروردگار تو درود بھیج محمد آل محمد پر. اس کے اثرات ہیں. اگر آپ منرل واٹر پینے پیور, اچھی آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں, اسٹریس نہیں ہے آپ کی زندگی میں, 8 گھنٹے نیند ہو رہی ہے, بیلنس ڈائٹ کھا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھا کھانا کھاتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں, ٹیسٹ بڈ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, آپ کے انٹسٹائن, آپ کا ہارٹ, دماغ, برین, میموری, ہیلتھ, لائف جو ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بڑھتی ہیں. ایک چیز ہے منرل واٹر, ایک چیز ہے آکسیجن, لیکن آپ کے بدن کے اوپر ملٹیپل اور سیورل قسم کے اچھے اثرات, بہت ہی خوشگوار اور پلیزنٹ قسم کے اثرات آتے ہیں.
لہٰذا امامت جو ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت آپ اچھا آرگینک ایپل کھا رہے ہیں روز، بھائی آپ کی صحت کیوں اچھی ہے؟ مونا 10 بجے سو جاتا ہوں، کوئی اسموکنگ وغیرہ کسی چیز کی عادت نہیں ہے، آرگینک ایپل کھاتا ہوں، آرگینک گوشت کھاتا ہوں، منرل واٹر یہ والا پیتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں، آکسیجن، یہ پالوشن کچھ نہیں. تو یہ ماشاءاللہ خدا کی نعمتیں ہیں، تو فائدہ کر رہے ہیں، تو ہیلتھ ہے. اور 80-90 سال کے ہو چکے ہیں، پیدل چلتے ہیں، سب کچھ. یہ نعمتوں کا ذکر دنیاوی. جو خدا کی سب سے بڑی نعمت امامت ہے، جب انسان اس سے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو پھر وہ کیا اثر اس کے اوپر چھوڑے گی، ڈالے گی، یہ ایک الگ چیز ہے. اور آپ دیکھیے 23 رمضان مبارک کو کہ جو ہمارا پورا تکیہ زور اور ایمفیسائز ہوتا ہے وہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے امام زمانہ کے ساتھ جڑ جانے پر. یہ امام، میں نے تمام چیزوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو جو پچھلے ان چند دنوں میں کہیں. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ خدا اور خدا اور آپ کا میٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ وہ ہے امام زمانہ کا وجود. خدا فرشتے اتار رہا ہے امام پر اور آپ توسل کر رہے ہیں امام سے. لہٰذا یہ ایک چیز. دوسری چیز، ایک چیز کبھی کبھی دعاؤں پر اعتراض کیا جاتا ہے، زیارت عاشورہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ امام نہیں فرما سکتے، یہ چیز امام کیوں کہیں گے یہ چیز؟ تو پہلی بات تو یہ کہ امام کا اسٹیٹس کیا یہ ہے کہ امام قرآن کی آیات کو جو ایمبیگوس ہیں، کلیئر نہیں ہے، کلیئر کرے یا نہیں؟ اگر امام کا یہ اسٹیٹس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات طے کرنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا نے دنیا میں بھی ان پر لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کی ہے. ٹھیک ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور خدا نے ان کے لیے بڑا دردناک، پینفل عذاب تیار کر کے رکھ دیا. کون سا عذاب؟ دردناک، پینفل. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی عذاب پلیزنٹ اور ڈیلائٹفل بھی ہوتا ہے؟ اگر ہر عذاب پینفل ہے تو خدا ان کے لیے کہہ رہا پینفل. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عذاباً مہینہ. خدا کے پاس عذاب کی 3-4 قسمیں ہیں. سب عذاب مولانا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، تکلیف، اذیت نہیں. خدا نے قرآن میں ایک دفعہ کہا عذاباً شدیدہ، بڑا کٹھن، بڑا سیویئر، اور انٹینسٹی بڑی زیادہ ہوگی. جب خدا کہہ رہا ہے زیادہ ہوگی تو کوئی ہیومن بینگ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. دوسرا خدا نے کہا عذاباً مہینہ، ذلیل کرنے والا عذاب. عذاب ہوتا ہے ذلت کے ساتھ آتا ہے. تیسری چیز جو خدا نے کہا عذاباً علیمہ. کون سا عذاب؟ دردناک عذاب. یہ جو عذاب لینے والے ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ جنت میں یا جہنم میں؟ جہنم میں. جہنم میں کوئی اچھا آدمی ہے وائٹ کالر کلف لگا ہوا اسٹارچ کے ساتھ ٹائی وائی پہن کے فورک اور نائف رکھا ہو کھا رہا ہو؟ ان کو عذاب کم ہے، اور اس کو اسپون بھی دیا گیا، فورک اور نائف بھی دیا گیا، اچھے طریقے سے کھائے گا. اس کو عذاب دے دیا گیا، سوپ کا پیالہ دے دیا گیا اور اسپون نہیں دیا گیا. اب یہ کیسے پیے گا؟ یہ اس عذاب میں ہے. ان کو جو ہے سوپ زمین پر ڈال دیا گیا، پیو. ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا. تو کیٹیگریز ہیں یا نہیں؟ سب کو عذاب ہو رہا ہے، سب کو عذاب ہو رہا ہے نا. کچھ نہیں ملے گا ان کو پینے کے لیے. وہ تمام کی تمام جو خدا نے بات کی ہے انتہائی قرآن میں، جس کو میں ممبر سے نہیں بتانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، سب کو وہی ملے گا. جہنم میں کوئی بھی رسپیکٹیبل انسان نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے ذلیل ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے ذلیلوں میں ان کو ذلیل کر کے رکھیں گے. یعنی جہاں پر گھٹیا لوگ ہیں، جہنم ایسی جگہ ہے ان کے درمیان بھی سر نہیں اٹھا سکیں گے. توجہ فرمائی آپ نے. جہنم میں ہر ایک کو عذاب ملے گا. خدا کہہ رہا ہے ان کو ہم عذاب دیں گے دردناک. خدا یہاں تو سب کو دردناک عذاب ہوگا، نہیں ان کو ایسا دردناک عذاب دیں گے جو یہ ہوگا کس کو پتہ نہیں. جس اندھیرے میں تیر چلاتے رہو. پروردگار مجھے پتہ تو چلے. بھائی تمہیں پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے قرآن میں کہہ دیا نا ہم دیں گے، تم اپنی جنت کی فکر کرو. اگر میں غلطی سے ان لوگوں سے اٹیچ ہو گیا دنیا میں کہ جو عذاب علیم، عذاب مہین، جو عذاب شدید جن کو مل رہا ہے، جن کا عذاب اہانت والا، انسلٹنگ وے میں عذاب مل رہا ہے، عذاب ہوتا ہی انسلٹنگ وے میں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ جس کو خدا بدترین عذاب میں رکھ رہا ہے
کس کو خدا ذلیل کر رہا ہے اس کی. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا خدا کی نسبت کہ خدا انسلٹ کر رہا ہے، کیونکہ انسلٹ ایک نیگیٹو میننگ ہے. اگر خدا کے حوالے سے کہا جائے تو یہ کہا جائے گا خدا ہیوملیشن جو کر رہا ہے ان لوگوں کی وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا جیل میں یہ کن کا، یہ کون ہے لوگ، یہ انہوں نے چوری کی تھی، انہوں نے برگلری کی تھی، یہ انہوں نے آرم رابری کی تھی، انہوں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا. لیکن ان چوروں کے درمیان جیل میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو میں بتانا نہیں چاہ رہا، فرض کیجئے ایسا گناہ کرتے ہیں کہ یہ جو چور اچکے ہیں نا یہ بھی کہتے ہیں بڑے ہی غلیظ آدمی ہوتا ہے. اگر کوئی فرض کیجئے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ڈومیسٹک وائلنس میں اپنے ہی کسی خونی رشتہ دار کو قتل کر دے، نعوذ باللہ، یہ تم عجیب. اور فرض کیجئے کہ جو تمام کرائمز ہیں آپ کے پاس لسٹ ہے، تو یہ شخص ان کے درمیان. جناب سیدہ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، بی بی نے فرمایا کہ جو خطبہ دیا ہے فدق کے سلسلے میں جا کر مسجد نبوی میں، وہاں پر بی بی نے فرمایا وَنَبَغَ خَامِلُ الْأَقَلِّينَ. اقلین کہتے ہیں لو کیٹیگری کے انسانوں کو، گھٹیا انسان. یقیناً بی بی اس کو تو گھٹیا نہیں کہیں گی کہ جو بیچارہ غریب ہے، بی بی اس کو تو گھٹیا نہیں کہیں گی جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، متقی پرہیزگار ہے، کپڑے اچھے نہیں پہنا ہوا، کھانے کو نہیں ہے، بی بی اس کو گھٹیا نہیں کہیں گی. کس کو گھٹیا کہیں گی؟ کہ جو اطاعت خدا کے سلسلے میں گھٹیا ہو. بی بی نے کہا کہ جیسے ہی ہمارے بابا گئے وہ بھی اچھل پڑا، پاپ اپ ہو گیا اپنی جگہ سے، کہ جو گھٹیا لوگوں میں بھی جس کا کوئی ذکر کرنا پسند نہیں کرتا. جب ڈاکہ ڈالتے ہیں نا لوگ، چوری کرتے ہیں جو چور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جو حصہ تقسیم کرے گا وہ یہ کرے گا. یعنی چوروں میں بھی کوئی عادل ہوتا ہے. اور کبھی آپ کہیں گے کہ نہیں آپ سے مطلب آپ نہیں، جو چور ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں تم نہیں حصہ تقسیم کرو گے، یہ تقسیم کریں گے. کیوں کہتا نہیں تم ہمیشہ ڈنڈی مار دیتے ہو، تم انصاف نہیں کرتے. تو چوروں میں بھی انصاف کا ایک کانسیپٹ ہے. اور وہاں پر بھی کہا جاتا ہے یہ اچھا آدمی ہے. اچھا کیا آدمی ہے؟ یہ چوری کر رہا ہے، گناہ گار ہے، کرمنل ہے. یہ کہا نہیں بانٹے گا، یہ میں بانٹوں گا. وہ کہے گا نہیں مولانا صاحب آپ سے نہیں بٹوائیں گے، اسی سے بٹوائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لو لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو سوسائٹی میں جن کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، ان میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو گھٹیا ہوتا ہے، لوگ اس کا بھی نام لینا پسند نہیں کرتے. تو بی بی کہہ رہی ہے تم لوگوں کی یہ اوقات آ گئی کہ جب تک میرا باپ زندہ تھا تم سب کے سب چپ کے بیٹھے تھے، جیسے ہی گئے میرے بابا خامل العقلین، خامل کہتے ہیں جس کا کوئی ذکر نہ کرے، ان میں بھی تم اچھل پڑے. اب بی بی نے نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لوں گا. اچھا قرآن نے بھی نام نہیں لیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے ان آیات کا جو خدا کہہ رہا ہے ہمارے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، ہمارے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ کافر ہیں جو ہمارے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، جو قرآن کی آیتوں کو بدل رہے ہیں. یہ خدا فرشتوں کی بات کر رہا تھا کیا؟ یہ اسی زمین پر رہتے تھے، یہ جو خطبے میں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے یہ کون تھے؟ یہ فرشتوں کی بات کر رہا ہے. جو مسجد میں بیٹھے جو جنگوں میں چھوڑ کے بھاگتے تھے یہ کون تھے؟ یہ آسمان سے فرشتے ہوتے، یہ نہیں بیٹھے ہوتے. تو یہ خدا بھائی نام نہیں لیا خدا نے، ہم بھی نام نہیں لے رہے، لیکن ہیں تو یہ لوگ. آپ غزوہ خندق، غزوہ سورہ احزاب جا کر پڑھیے، واضح اس کے اندر آیت ہے. منافقین تھے اور دل بیمار تھے، دو طرح کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. پہلی بات تعریف کرتے ہیں آج ممبر سے لوگ، رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بڑی تعریف ہے. رسول کے ساتھ جنگ کرتے تھے، رسول کے لشکر میں ہوتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں معیار ہم نہیں مانتے. پہلی بات رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ سورہ جمعہ پڑھ لیجئے، وہ نماز کی حیثیت آپ کو، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ تھے کہ نہیں تھے. تیسری بات خطبہ دے رہے ہیں رسول خدا، تم نکلنے کے چکر میں ہوتے ہو، جو قرآن نے کہا اسنیک کرنے کے چکر میں رہتے ہو تم، یہ قرآن نے کہا. جنگ کے بارے میں کیا کہا؟ تم بھاگے جا رہے تھے اور زمین اتنا وسیع تھا احد کا میدان، اس کے باوجود تمہیں چھپنے کی جگہ سمجھ میں نہیں آتی کہاں جائے. تم میں سے بعض میدانی اسموتھ زمین پہ بھاگ رہے تھے اور کچھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. اور رسول عجیب ہے، اور رسول پکار رہا تھا.
اچھا کہاں پہ امتحان دیا لوگوں نے؟ مسجد نبوی میں سر پہ چھت ہے، سیلنگ ہے، دھوپ نہیں آ رہی، باہر سے آواز آئی فلاں چیز لے لو، کوئی تاجر آ گیا، کوئی یہ چلے گئے چھوڑ کے، خطبے میں دیر ہو رہی ہے، گھر میں کام یاد آ گیا، نہیں دل چاہ رہا، نہیں بیٹھنا رسول کے پاس، چھوڑ کے چلے گئے۔ جنگ میں آپ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کلمے کی اوقات آپ کی یہ ہے کہ سورہ منافقون کہہ رہا ہے کہ آپ کے کلمے کی اوقات نہیں جو آپ نے کلمہ پڑھا۔ تو آپ ایک بات کہنا چھوڑ دیجیے کہ سب کے سب اچھے تھے۔ اگر سب کے سب اچھے تھے تو میں قرآن کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ ایک تعداد تھی کہ جو ایسی تھی، اتنی گھٹیا تھے کہ جنگوں میں بھاگے، نماز چھوڑ کے بھاگے، خطبہ چھوڑ کے بھاگے، ان کے کلمے کی اوقات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آگے کہ نہیں آئی؟ مولانا قرآن نے نام نہیں لیا تو قرآن نے نام نہیں لیا، تو پھر قرآن نے نام نہیں لیا اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ چلے اور آپ کے جسم کا لیسن بھی نہیں ہے، تو یہ آیت آئی کیوں؟ آیت آئی کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میاں، ہر ایک کے پیچھے مت چل پڑنا۔ جو رسول خدا کے ساتھ ساتھ مسجد سے نکل رہا ہے، ہم رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم رسول کے ساتھ جنگ میں تھے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ جاتے تھے جنگ میں لیکن دلوں میں کہتے تھے کہ اللہ کا رسول جھوٹا ہے، تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ تو اب یہ جو آیتیں ہیں ایمبیگوس، ان کو کون بتائے گا؟ آ کر ان کو پانچویں چھٹے امام آ کر بتائیں گے۔ تو جو زیارت عاشوراء ہے یہ انہی آیتوں کی تفسیر کہ کون ہمارا دشمن ہے سمجھو جا کر۔ لہٰذا اب اگر یہ کہا جائے کہ امام یہ کام نہیں کر سکتے، یا آپ دعا افتتاح کے اندر کہہ رہے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں۔ کس چیز کی شکایت کر رہے ہیں؟ پہلی چیز، نبی ہمارا جا چکا ہے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن دوبارہ سن لیجیے، آج دوسرے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہم اپنے نبی کے انتقال ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے ہمارا نبی، ہم نبی کے بغیر وغیبت ولینا، نبی کے بعد جو نبی کا جانشین تھا، سکسیسر تھا، وہ غائب ہے، 12واں امام ہمارا غائب ہے، دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، زمانہ ہم سے بے وفا ہے، تمام کی تمام آپ شکایتیں کر رہے ہیں، کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے۔ تو اب یہ کہا تھا مولانا یہ کیا؟ یہ تو عجیب بچوں والی بات ہے کہ شکایتیں کر رہے ہیں خدا کے سامنے۔ تو سرکار اگر خدا کے سامنے شکایت نہ لے کے جائی جائے تو کس کے سامنے لے کے جائی جائے؟ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ دعا افتتاح کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیراگراف کو، ایک پیج کو، اس کے ایکسٹریکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اس طرح گفتگو ہے، تو آپ پوری دعا افتتاح کو کیوں بھول کے اس پہ چپک گئے اور اس پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ توحید دیکھیے کس طرح کی توحید بیان کی گئی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ پہلے آپ اسٹیٹس کو واضح کیجئے کہ نبی کریم کی فزیکل پریزنس آپ کے لیے امپورٹنس رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ نہیں مولانا ناٹ اے بگ ڈیل، رسول خدا تھے نہیں تھے چلے گئے، آپ سمجھے ہی نہیں۔ آپ رسول خدا کی دختر گرامی جناب سیدہ کے ساتھ سیم پیج پر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے، بڑی بیماری ہے ہمارے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل بیت کے پیج تک پہنچائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہیں بھی آپ کٹی پتنگ کی طرح، اب یہ کراچی جو نہیں گئے بچے ان کو کیا بتاؤں کٹی پتنگ، بعد میں بتا دیجیے گا۔ تو اب میں بتانے لگوں کہ پتنگ کیا مطلب، کیا کائٹ جو اڑتی ہے تو اس کی ڈور اگر آپ توڑ دیں تو وہ لہراتی رہتی ہے ہوا میں، بغیر وہ اٹیچ نہیں ہوتی تو کہیں بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایڈیم ہے ہمارے یہاں کٹی پتنگ، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ جب پیش لڑائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور تمام کی تمام چیزیں بچے سمجھ جائیں گے کہ مولانا ابھی بہرحال بچپن میں جو تھے وہ یہ لوٹی نہیں ہے ہم نے کبھی پتنگ، کیونکہ وہ شرم غلط ہے، حرام ہے، لیکن بہرحال اپنی پتنگ ضرور اڑائی ہے کسی حد تک۔ خیر، تو اور اگر آپ اور پیچھے چلے آئیے، آپ لکھنؤ میں تو کنکوا کہتے ہیں اس کو، جو کہ اب آپ کو نہیں ملے گا یہ لفظ، پتنگ کا پرانا لفظ کنکوا ہے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے بچوں کو رشوت دینی پڑتی ہے ممبر سے کہ یہ بچے ذرا مسکرا جائیں بیٹھیں، ورنہ یہ بچے بھی نہیں بیٹھیں گے تو یہاں پر تو اصحاب کہف والا حال ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد یہ تو خیر ایک لائٹر ماڈل میں نے کہا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ، میں ایک شخص کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، بچے بھی ماشاءاللہ سے، اور مجھے اس سے زیادہ خوشی، زیادہ حیرت ہے بچوں پر کہ یہ اردو کی اس تقریر کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، جس کے لیے میں واقعا شکریہ آپ کا۔ افطار کے بعد ایسی گفتگو سننا ایک امتحان ہے دوسرا۔
تو یہ آیات ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں. بات کہاں ہو رہی تھی؟ رسول خدا ہیں. 28 سفر کو آپ آئے مدینہ، کیا ہو گیا بھائی تمہارا رسول کہاں گیا؟ کہا کہ وہ تو کل چلے گئے دنیا سے، قبر میں دفنا دیا ان کو. آپ نے اچھا کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، پہلے اس کو طے کریں امپورٹنٹ بات ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں توجہ کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثریت لوگ جو مدینے میں تھے نبی کریم کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ رسول خدا کا اسٹیٹس ہے کیا. کون سا احساس نہیں تھا؟ کہ وہ احساس جو قرآن نے بتایا ہے. جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ مات محمد خطب واللہ جلیل استوسع وحیہ، تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ محمد مر گیا. خدا کی قسم یہ بڑی خطرناک اور اہم بات ہے. اس بات کی مصیبت نے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. تارے ٹوٹ کر آسمان سے گرے. جناب سیدہ کا جملہ ہے خطبے میں جو سرمن فدق کے سلسلے میں خطبہ دیا، فدق کے سلسلے میں، وہاں پر بی بی نے فرمایا ہے کہ تارے ٹوٹ کر گرے ہیں نبی کریم کے غم میں، اور کائنات میں تبدیلی آئی ہے. تناثر نجوم کہتے ہیں اس کو، یعنی ستاروں کا، بعض ستاروں کا اسپلٹ ہونا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ان کا. یہ جناب سیدہ نے فرمایا. تو آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نبی کا نہ ہونا. امام زمانہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تو نماز روزہ کر رہے ہیں، ختم بات ہو گئی. تو اس میں آپ نے امام زمانہ کی دعا کر لی، صدقہ دے دیا، زیارت پڑھ لی. اب آپ زیادہ پھڑکیے مت، تڑپیے مت آپ کے امام زمانہ اور زیارت کر رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں. اتنا کوئی اہم مسئلہ بھی نہیں ہے. جب ظہور ہونا ہوگا ہو جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے سرکار چھٹے امام، 8ویں امام، امیر المومنین، 3 اماموں کی حدیث ہے. اور چوتھا رسول خدا جب معراج پر گئے تو رسول خدا کے ساتھ گفتگو ہوئی. بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ صدوق نے یہ گفتگو نقل کی ہے کہ خدا نے معراج پہ کیا گفتگو کی رسول خدا کے ساتھ. وعدے لیے گئے 3، جناب سیدہ کے سلسلے میں، امیر المومنین کے سلسلے میں، اہل بیت امام حسن امام حسین کے سلسلے میں. جناب رسول خدا، اگر میں یہ لفظ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، یہ میرا لفظ ہے اپنا، حدیث نہیں ہے، کہ رسول خدا کے وجود پر ایک لرزہ طاری ہوا ہوگا. جملوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ خدا صبر تو دے گا، میں وعدہ کرتا ہوں. جناب سیدہ امیر المومنین حسن حسین، ان چاروں کی طرف سے وعدہ دیا رسول خدا نے. ذرا رک جائیے، آپ باہر جائیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ مولانا کل صبح کی نماز پڑھا دیں گے، آپ کہیں گے ہاں میں وعدہ کر رہا ہوں. آپ کہ مولانا میں نے آپ سے بغیر پوچھے کہہ دیا. آپ نے کیوں کہا؟ تو آپ پوچھیں گے مولانا میں مولانا سے پوچھ کے آتا ہوں، آپ صبح کی نماز پڑھا سکتے ہیں کل یہاں پہ؟ جی. تب آپ وعدہ دیں گے. رسول خدا بغیر پوچھے ہوئے وعدہ دے کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے انہم منی وانا منہم. اگر میں وعدہ دے رہا ہوں مجھے ضرورت نہیں پوچھ کر آؤں. سیدہ مجھے اس حد تک مانتی ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے کہہ دیا، سیدہ خوش ہوں گی کہ آپ بابا آپ نے وعدہ دیا ہے ہماری طرف سے. پھر اس وقت کہا کہ تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا ظلم کے ساتھ. تو رسول خدا نے صبر کی توفیق مانگی. 12 نور دکھائی دیے رسول خدا. کہا وہ جو یہ کیا ہے نور؟ کہا کہ یہ محمد یہ تمہارے جانشین ہے. اور اس میں ایک جو تھا نور سب سے منفرد تھا. کہا یہ 12ویں کے ذریعے میں انتقام لوں گا ان سب کا. اور کہا کہ یہ ہے جو قیام کرے گا. وہ کون تھا؟ آخری نور امام زمانہ تھے. اس کے بعد کا واقعہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا جو نور تھا وہ انسانی صورت میں اگر میں کہوں آیا، وقبل بین عینیہ ہے. امام زمانہ نے آ کر رسول خدا کی پیشانی کا بوسہ لیا. آپ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ وہاں پر کوئی وہ دنیا دوسری ہے جہاں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہاں پر بھی امام زمانہ نے صرف بوسہ لیا. تو ان چیزوں سے آپ کو امپورٹنس سمجھ میں آ رہی ہے رسول خدا کی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ امپورٹنس ہے کہ نہیں ہے؟ جناب سیدہ کہہ رہی ہے کہ تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا محمد مر گئے. امیر المومنین کو دیکھیے آپ دفن کرتے وقت کیا جملے فرما رہے ہیں. تو پہلے آپ طے کیجئے، ڈیسائیڈ کیجئے کہ رسول خدا کہاں پر ہیں، اسٹیٹس کیا ہے آپ کی نظر میں رسول خدا کا. اگر ہے اور رسول چلا گیا، ہم دعائے افتتاح میں آ کر کہیں پروردگار ہم شکایت کر رہے ہیں تجھ سے کہ ہمارا رسول جا چکا ہے، تو یہ غلط بات ہے. یہ درد کا اظہار ہے. پروردگار مجھے تکلیف ہے کہ میں اپنے رسول کو نہیں دیکھ سکا. اور غیبت ولی ہے نا، امیر ممی فرمایا آہ آہ شوقاً الی رؤیتہ. آہ آہ کا مطلب کیا اردو میں بھی کہتے ہیں ہم،
ہائے جب تکلیف ہوتی ہے. مولا فرما رہے ہیں کتنا اشتیاق ہے مجھے اپنے 11ویں بیٹے کو دیکھنے کا. امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کاش میں اس کے زمانے میں ہوں. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس کے زمانے میں ہوتا اور آ جاؤں گا تو اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا, اس کے کاموں کو جو وہ کہے گا انجام دوں گا. تو یہ باتیں تمام کی تمام کیا ہیں, امپورٹنس ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد امام فرما رہے ہیں صرف اور صرف میری وجہ سے بلائیں تم سے دور ہوتی ہیں. اگر یہ اسٹیٹس کلیئر ہو گیا تو اب آپ کو حق ہے کہنے کا پروردگار میں شکایت کر رہا ہوں تجھ سے کہ میرے زمانے کے امام نہیں ہیں. یہ تو باتیں صحیح ہیں لیکن شکایت لاجیکل نہیں ہے, صحیح نہیں لگتی. تو سرکار قرآن کی طرف چلیے. حضرت یعقوب حضرت یوسف, بڑا مختصر, ہمیشہ سے سبلنگز کا جھگڑا تھا. کہا کہ بابا یہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے نا, ہم جا رہے ہیں ذرا گراؤنڈ میں باہر جائیں گے. اور شہر سے باہر سبربز میں لگتا ہے گئے تھے اور وہاں پہ کھیلیں گے. حضرت یعقوب نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لوگ کھیل کود میں لگ جاؤ گے, اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. کہا کہ ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں 11 بھائی ہیں اس کے, ہم کیسے چھوڑ دیں گے اس کو بھیڑیا کھا لے. لے کے گئے اور کہا کہ قتل کر دو. کہا کہ قتل مت کرو, کنویں میں ڈال دو. کنویں میں ڈال دیا. وجا اباہم عشاء یبکون, رات کو آئے. اس کا مطلب ہے کہ سیناریو پلاٹ کو مضبوط کرنا تھا کہ ہم ڈھونڈ رہے تھے, اور یہ تھا رات کو آئے. اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے اپنے سامان کے پاس رکھا تھا کہ بھائی تم ہمارا سامان دیکھتے رہو یوسف, اور ہم کھیل رہے ہیں. اور وہ بھیڑیا کھا کے لے گیا اور ایک جانور کو ذبح کیا, اس کا قمیص پر خون لگا کر لے آئے. تو بدمن کذب, قرآن نے کہا جھوٹا خون. اب ڈی این اے وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا اس وقت. روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت یوسف سمجھ گئے تھے کہ بھیڑیا نے نہیں کھایا, قمیص پھٹی نہیں تھی, شرٹ پیراہن صحیح و سالم تھا. بھیڑیا جب لے کے جائے گا کھائے گا تو قمیص پھاڑے گا. اور دوسری بات حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ جو نبی کا بلا فصل بیٹا ہوتا ہے جانور اس کو نہیں کھا سکتا. اس کا مطلب حضرت یعقوب کو پتا تھا. حضرت یعقوب نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم, یہ تمہارے نفسوں نے تم سے غلط کام کروایا. تو صبر جمیل, ٹھیک ہے میں صبر جمیل اڈاپٹ کروں گا, صبر جمیل میں کروں گا. یہاں پر رک جائیے, صبر جمیل کا مطلب کیا ہے؟ صبر جمیل کا مطلب روایت میں آیا ہے کہ اپنی شکایت کسی سے مت کرو. اچھا یہ غلط مت سمجھ لیجیے گا. ایک دفعہ یہ کہ آپ ایک ریالٹی بتا رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, ایک دفعہ شکوہ شکایت ہے, دونوں میں فرق ہے, انسان خود سمجھ سکتا ہے. شکوہ کرنے کو منع کیا گیا, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ من شکا حاجتہ الی المومن فکأنما شکا الی اللہ, جو کسی مومن سے اپنی حاجت کی مسئلے کی شکایت کرے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے خدا سے شکایت کی. مطلب مومنین کو کہا گیا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ درد کو بانٹیں. حضرت یوسف یعقوب نے کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان, میں خدا سے مدد لوں گا اور صبر جمیل کروں گا. صبر جمیل کیا ہے؟ شکایت نہ کیجیے آپ کسی سے. سمجھ میں آ گیا صبر جمیل؟ علماء فرماتے ہیں یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہیں, اس کے بعد اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی, نابینا ہو گئے. اس کے بعد جب دوبارہ آئے تو اب آیت ملتی ہے سورہ یوسف میں کہ جب رو رہے تھے بیٹوں نے کہا آپ کب تک روئیے گا, اللہ تفتو تذکر یوسف, ہمیں لگتا ہے کہ آپ بھولیں گے, مر جائیں گے آپ روتے روتے گریا کرتے کرتے, یہ صحیح چیز نہیں ہے, گریا کم کیجئے. حضرت یعقوب نے 15 دن 20 دن کتنے دن رہنے کے بعد انسان روئے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے. اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے 1 سال ہو چکا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں, قرآن نہیں کہہ رہا, یہ میں نے اپنی ایک assumption لگائی ہے. اب جب کہا کہ دیکھو بیٹو میرے جاؤ فتحسسوا یوسف, جا کے یوسف کو ڈھونڈو تو صحیح, وہ تو کہہ چکے ہیں نا کہ بھیڑیا کھا چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یعقوب نے پہلے دن سے فرام دا ڈے 1 ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ بھیڑیا نے کھایا. کیا کہہ رہے ہیں, اور یعقوب کو پتا تھا کہ بھیڑیا نے نہیں کھایا ہے. کہہ رہے ہیں جا کے ڈھونڈو فتحسسوا یوسف, جا کے یوسف کو ڈھونڈو. تو اچھا بیٹے ڈھونڈ رہے ہیں جا کے, اگر آپ کو شک ہے کہ بیٹے نہیں ڈھونڈیں گے تو آپ بھی چلے آئیے ساتھ. یہ ایک سوال اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اس کے بعد آیت ملتی ہے قرآن میں, حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں
انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، تم جا کر ڈھونڈو میں اپنا جو دل میں میرے گھبراہٹ ہے، اینگزائٹی اور اسٹریس ہے، اور جو غم ہے، ہم کہتے ہیں اینگزائٹی اور اسٹریس کو، اور حزن کہتے ہیں سورو اور گریف کو. جو میرا ہم ہے نا، ہم معنی بتا دیا میں نے، اور غم، حزن، سورو اینڈ گریف، اس کی میں شکایت سوائے خدا کے کسی سے نہیں کروں گا. اگر خدا کی بارگاہ میں شکایت کرنا غلط ہے اور دعا افتتاح غلط ہے تو آپ یعقوب سے جا کر کہیے. اور یعقوب کس بات کی شکایت کر رہے ہیں؟ یعقوب شکایت کر رہے ہیں اس بیٹے کی جو زندہ ہے، اور اس کے بعد شکایت کس خدا سے کر رہے ہیں؟ کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم یوسف کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں گے اور ہم اس کو رسول بنائیں گے، تمام کی تمام چیزیں. اچھا، صرف دوری ہے، ڈسٹینس ہے، وہ کہاں رہ رہا ہے، میں کہاں، میرے پاس نہیں ہے میرا بیٹا. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو نبی اللہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نبی کے دل میں بھی انسان کا دل ہے، یہ رحمت کی نشانی ہے. تو ہم جو شکایت کر رہے ہیں خدا سے، خدایا ہمارا نبی نہیں ہے، لٹرل میننگز میں نہیں ہے، جا چکا ہے. ہمارا نبی، ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، زمانہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے خلاف کانسپریسیز ہیں، ہمارا نمبر جو کمیونٹی کا وہ کم ہے بہت. پروردگار مشکلات میں یہ واقعاً ہیں. حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف زندہ تھا. یوسف جو زندہ ہے، یعقوب اس کی شکایت کریں خدا سے، اور خدا تعریف کرے قرآن میں، اور ہم دعا افتتاح میں شکایت کریں خدا سے جو واقعاً ہمارا نبی جا چکا ہے، ہمارا واقعاً ریئل میننگز میں ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے. تو آپ پہ یہ چیز غلط ہے، وہ صحیح ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ پہلی بات جا کر دیکھیے کہ چیزوں کو چیک کیجئے کہ آپ رینٹ پر گھر لیں، اور اس کے بعد آپ نے کہا سب چیز بہترین، آپ نے دروازہ کھولا، اس میں سے ایک آواز آ رہی ہے، آپ نے اپنے لینڈ لارڈ کو فون کیا، یہ آپ کے اس میں سے ہنجز جو اس میں سے آواز آ رہی ہے اور یہ ہم ڈیل کو کینسل کر رہے ہیں. وہ کہے گا بھائی 2 قطرے ڈراپ آئل ڈال کے ڈال دو، ختم. شکایت کا تم عجیب بچوں والی بات کر رہے ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا اس کی وجہ سے گھر تم نے چیک کیا تھا، کہا تھا نہیں یہ غلط ہے، وہ نہیں ہو سکتا ایسا. کہے گا بھائی یہ کوئی بات ہے، کوئی طریقہ ہے، تو اس میں شکایت کی ضرورت ہی نہیں. آپ دعا کے اندر جو شکایت کر رہے ہیں کس بات کی؟ مجھے بتائیے حضرت یعقوب کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ یوسف اگر پاس ہوں گے تو میں نبی رہوں گا، یوسف اگر دور چلے گئے 10 کلومیٹر دور تو نبوت چھن جائے گی. یوسف اگر ہوں گے تو میں نماز پڑھ پاؤں گا، عبادت کروں گا. یوسف اگر ہوں گے تو مجھے موسیٰ اور عیسیٰ کی تورات اور انجیل سمجھ میں آئے گی. یوسف اگر ہوں گے تو جبریل آئیں گے. کیا یعقوب یوسف کے محتاج تھے یا یوسف یعقوب کے محتاج تھے؟ صاحب یوسف محتاج ہے یعقوب کے، یعقوب ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا یوسف پر. باپ نبی ہے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہے. صرف کیا ہے میرا بیٹا میرے سامنے نہیں ہے، روز جا رہا ہے، آنکھیں سفید ہو گئیں اور شکایت کر رہا ہے. ہم تو محتاج ہیں رسول خدا کے، ہم محتاج ہیں امام زمانہ کے، ہم محتاج ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں. تو آپ اس پہ کہہ رہے ہیں آپ غلط شکایت کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے شکایت اگر ہم نہ کریں تو کس سے کریں؟ ایک چیز. اور پھر جناب سیدہ کو دیکھیے جا کر قبر مطہر کی طرف رسول خدا کا رخ کر کے شکایت کی ہے چیزوں کی. لہٰذا ہمیں دعاؤں کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے ائمہ نے ہم کو چیزوں کو سکھایا. اب اس کے بعد جو دعا افتتاح کے اندر جو آخر میں جملات ہیں وہ بڑے عجیب. ایک دعا درود پڑھیں محمد آل محمد. ہاں، یہ جو دعا افتتاح میں جملہ ہے، یہ جو میں نے کہا کہ امام سینٹرک ہے، ہمارا مذہب نہیں، کائنات پوری امام سینٹرک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی جو رحمتیں آتی ہیں وہ اپنے کسی بندے کے ذریعے آتی ہیں. خدا نے فرمایا نبی کریم کو رحمتن للعالمین، کسی کو نہیں کہہ رہا یہ رحمت ہے. تو خدا کی رحمت جو آئے گی کسی نہ کسی کے سائے میں آتی ہے. کوئی آپ کی دعا، آپ کہتے ہیں ماں باپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے ذریعے میری مشکلات دور ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں مومن نے میرے لیے دعا کی، فلاں مومن نے میرے لیے دعا کی. اگر صرف اور صرف آپ اپنی عبادتوں کے بلبوتے پر چل رہے ہوتے تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ دعا کرو سب سے. ایک دوسرے کو حق ہے، ڈیوٹی ہماری دعا کروائیں. تو مولانا ہم جو نماز پڑھتے ہیں، پھر روایت میں آیا تم جو نماز پڑھتے ہو اس کے بعد دعا کیا کرو. اس کا مطلب کچھ چیزوں کا دار و مدار
ہمارے اپنے ذات پر ہے، ہم اس میں سیلف سفیشینٹ ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے، بہت اچھی بات کی. یہ جو آپ کی نمازیں ہیں یہ کس کے بلبوتے پر قبول ہوتی ہیں؟ یہ امام کی محبت کی بنیاد پر قبول ہوتی ہیں. یہ اب قرآن میں موجود ہے، عقیدہ ہے آپ کا، اس میں میں آپ کا وقت نہیں دوں گا. اب چلیے اس جملے ان جملوں کی طرف کہ جس میں امام زمانہ کے اسٹیٹس کو واضح کیا جا رہا ہے. دعا افتتاح امام زمانہ کے اسٹیٹس کو واضح کرتی ہے. پہلا جملہ وہ گزر گیا، اللہم انا نشکو الیک فضل نبینا. اب جو جملہ یہاں پر آ رہا ہے، اللہم المم بہ شعثنا، شعث کس کو کہتے ہیں؟ شین عین سے شعث. آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیزیں ہوتی ہیں اپنے مینرز کے ساتھ نیٹ اینڈ کلین ٹائڈی بالکل جگہ پہ رکھی. ایک ہوتا ہے بکھری ہوئی چیزیں، شعث کہتے ہیں بکھر جانا، اسکیٹرڈ ہو جانا، ڈسپرس ہو جانا. پروردگار امام کے ذریعے جو ہماری زندگی میں چیزیں بکھر چکی ہیں ان کو ٹائڈی اور ایک صحیح مقام پر لے. جو میس ہو چکا ہے اس کو صحیح کر دے، ہر چیز اپنے مقام پر آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ امام کے ذریعے ہوگی. جہاں پر یہ دعا ہے وہیں پر یہ جملہ آپ کو امام کا اسٹیٹس بتا رہا ہے آپ کی زندگی میں. یہ میں سمجھنا کہ سب آپ کام خود کر لیں گے. وہ میں نے کئی دفعہ کراچی میں آ رہا تھا میں، تو ایک برج تھا، اوور ہیڈ برج، اس پہ چاکنگ ہوئی تھی کہ مسلمانوں سنت رسول خدا کا جھنڈا اٹھاؤ اور دنیا پہ چھا جاؤ. ٹھیک ہے، یہ کس مذہبی جماعت نے لکھا ہوا تھا؟ کہ وہ مذہبی جماعت جو ایک مسجد کو نہیں چلا پا رہی ہے، جو ایک مدرسے کو نہیں چلا پا رہے ہیں صحیح سے ڈھنگ سے. آپ سنت نبوی کو پیش کریں گے جا کر دنیا کے فلسفوں کے سامنے. آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اب آپ سوچیے یہ لوگ ہیں. آپ بالکل ڈفرینٹ، آپ کی بلڈ کیمسٹری ڈفرینٹ ہے سب سے. اللہم المم بہ شعثنا، مولانا پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں. یہ اگر میرا عقیدہ یہ ہوتا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو میں آپ کے آگے دعا افتتاح نہیں پڑھ رہا ہوتا، ورنہ آپ سن رہے ہوتے. آپ نے جو امام باڑہ بنایا، سینٹر بنایا، اس میں آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، آ کر اپنے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچیوں کو، خواتین کو لے کر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایفرٹس ایک باؤنڈریز ہیں، اس کی ایک لمٹ ہے. ہم اپنی لمٹ سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے توجہ کی. تو لمٹ کو دیکھ کر یہ چیز بتاتی ہے کہ امام کی لمٹ کچھ اور ہے، آپ کی لمٹ کچھ اور ہیں. اللہم المم بہ شعثنا، جو ہماری یہ چیزیں بکھر چکی ہیں ان کو ایک مقام پر لا. پہلا جملہ یہ. وشعب بہ صدعنا، وشعب بہ صدعنا، جب کسی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں صدع. وشعب یعنی جو بھی کسی چیز میں ڈیفیکٹ آ گیا ہے ہماری قوم میں، اس کو پروردگار ریپیئر کر دے، اس کو ریکور کر دے، اس کو ریورسیبل پوزیشن پہ دے اگر ہے تو، کہ وہ کیا چیز ہو اس کی تو ریپیئر کر دے. جو چیز ہمارے درمیان ایک ڈیفیکٹ آ چکا ہے اور خرابی آ چکی ہے، امام کے ذریعے، امام کے ذریعے. خدا تو کر دے نہیں، امام کے ذریعے. ورتق بہ فتقنا، ورتق بہ فتقنا، دو لفظ ہیں یہاں پر، رتق اور فتق. رتق کس کو کہتے ہیں، فتق کس کو کہتے ہیں؟ آپ ایک قینچی لیجئے، چاقو لیجئے، اور آپ پردے کو، کپڑا ہوتا ہے، چلائیے، کیا ہوگا؟ بلیڈ ریزر سے پردہ پھٹ جائے گا. یہ کیا ہے؟ فتق. اب آپ نیڈل لیجئے، سوئی دھاگا لیجئے اور سی دیجئے، یہ کیا ہے؟ رتق. ورتق بہ فتقنا، پروردگار جتنی بھی چیزیں ہماری یہاں خراب ہو چکی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، پارا پارا ہو چکی ہیں، جو چیزیں ہماری یہاں خراب اور برباد ہو چکی ہیں، ان کو تو کیا کر پروردگار؟ رفو کر. رفو کرنا کسی کہتے ہیں کہ آپ سوئی دھاگا لے کر، نیڈل اور تھریڈ لے کر اس کو سی دیں. ورتق بہ فتقنا، پروردگار تو کرے گا لیکن بہی، امام کے صدقے میں. آپ امام کے وجود کا اسٹیٹس آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. وکسر بہ قلتنا، پروردگار ہماری تعداد کم ہے، امام کے ذریعے ہماری تعداد کو بڑھا دے. امام زمانہ کتنے لوگ ہیں؟ 1 یا 10 یا 20 یا 1 لاکھ 2 لاکھ؟ جب آپ کہتے ہیں امام زمانہ تو کتنے آدمی ہیں؟ 1. آپ کتنے ہیں؟ فرض کیجئے کہ لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 5 ملین، 10 ملین. اگر آپ 1000 ملین بھی کل ہو جاتے ہیں، 1 ٹریلین بھی ہو جاتے ہیں، ٹریلین ریز ٹو دی پاور ٹریلین بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی آپ کچھ نہیں ہے جب تک امام آپ کے پاس نہ آئے. یہ سمجھایا جا رہا ہے آپ کو. کسر بہ قلتنا، ہماری جو تعداد میں کمی ہے اس کو بڑھا دے امام کے وجود کو بھیج کر.
یا امام کا اگر ظہور نہیں ہو رہا، امام کی دعائیں اس طرح سے ہمیں لگے کہ ہمارا وجود بڑھ جائے، تو آپ امام کو دیکھیے، آپ کچھ نہیں ہیں جب تک امام نہ ہو، آپ کچھ نہیں ہے جب تک امامت آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کچھ نہیں جب تک امام کی دعائیں آپ کے ساتھ نہ ہو، امام کی تعلیمات آپ کے ساتھ نہ ہو۔ کثر بہی قلتنا، اگر امام زمانہ نام ہوتا 10-20 بلین انسانوں کا، تو آپ کہتے ٹھیک ہے 20 بلین انسان آ کر جڑ گئے مجھ سے، میری پارٹی طاقت میں آ جائے گی۔ ایک آدمی ہے، ایک، کہا جا رہا کثر بہی، اس کے ذریعے ہمیں کثرت عطا فرما۔ وَعَزِزْ بِهِ ذِلَّتَنَا، پروردگار ہماری جو ذلت ہے اس کو عزت میں بدل دے امام کے ذریعے۔ وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا، جو ہم پر ذمہ داریاں پیسہ خرچ کرنے کی، بالآخر ہے خاندان ہے ہمارا، ہم ان پیسہ خرچ کرنا واجب ہے، تو پروردگار ہمیں بے نیاز کر دے امام کی برکت سے، کہ ہم جو خرچہ کرنا چاہتے ہیں، جو ایکسپینسز ہیں ہمارے، جو بھی چیزیں ہیں اپنے خاندانوں پر، گھر والوں پر، وہ ہم کریں تو کس کے ذریعے کریں؟ امام زمانہ کے ذریعے بے نیاز کر دے۔ یعنی کیا مطلب؟ پراسپیرٹی عطا ہو ہمارے خاندان والوں کو امام کے صدقے میں۔ وَأَغْنِ بِهِ وَاغْضِ بِهِ عَن مُغْرَمِنَا، ہمارے قرضوں کو عطا فرما امام کے صدقے میں۔ وَاجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا، ہماری جو پاورٹی ہے اس کا جبران فرما۔ جبران کیسے کہتے ہیں؟ جبران کہتے ہیں تدارک کو، یعنی کہ کمپنسیٹ کرنا، جو چیز ہو گئی ہے اس لاس کو کیا کرنا؟ لاس کو یعنی ریکور کرنا، لاس کو ریکور کرنا۔ یہ کس کے ذریعے فرما؟ ہمارے فقر کو امام کے ذریعے۔ سد بہی خلتنا، جو پروردگار ہمارے درمیان دراڑیں آ چکی ہیں نا، گیپس، اس کو امام کے ذریعے جوڑ دے۔ کتنے گیپس آ چکے ہیں آپ کے اندر؟ تقلید کی بنیاد پر گیپ ہے، یہ ویسا ماتم کرتے ہیں، ویسا ماتم نہیں کرتے، یہ ویسی مجلس سنتے ہیں، وہ ویسی مجلس نہیں سنتے، وہ امامے والوں کو سنتے ہیں، وہ ٹوپی والوں کو سنتے ہیں، وہ سیاسی مجلس سنتے ہیں، وہ فضائلی مجلس سنتے ہیں، وہ تبلیغی مجلس سنتے ہیں۔ آپ گنتے جائیے کیٹیگریز کو، یہ سب اختلافات ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سد بہی خلتنا، یہ جو ہمارے درمیان دراڑیں اور یہ جو بے بن گئی ہے، گل بن گئی، ڈسٹینس آ چکا ہے، یہ جو ہمارے درمیان گھاٹیوں میں ہم تبدیل ہو چکے ہیں، اس کو جوڑ دے امام زمانہ کی برکت سے۔ وَيَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا، جو ہمارے پاس مشکلات ہیں امام کے صدقے میں ان کو آسان فرما۔ وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا، ہمارے چہروں کو امام کے صدقے میں نورانی فرما۔ آپ نماز روزہ کر رہے ہیں، امام کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے، جب تک کہ قرآن، نماز، عبادتیں امام کی بارگاہ میں نہیں جائیں گی اور امام کی محبت کے ساتھ نہیں ہوں گی، یہ نورانیت نہیں لا سکتی۔ یہ دعا آپ کو بتا دیں۔ بیض بہ وجوہنا فک بہ اسرنا، ہم جو قید میں آ چکے ہیں، ہم جو جکڑے جا چکے ہیں، جن چیزوں میں پھنس چکے ہیں، سٹک ہو چکے ہیں، ان سے نکال ہم کو پروردگار امام کے صدقے میں۔ وانجح بہ طلبتنا، جو تجھ سے مانگ رہے ہیں ہم، مطالبہ ہے، ان کو امام کے صدقے میں ہم کو عطا فرما۔ وانجز بہ مواعیدنا، پروردگار جو ہم نے تیرے ساتھ وعدے کیے ہیں، یا تو نے جو وعدے کیے ہیں، جو وعدہ ہے خدا تیرا، وہ امام کے صدقے میں اسے پورا فرما۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَاسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جواب دے ان کا امام کے صدقے میں۔ وَآتِنَا بِهِ سُؤْلَنَا، اور جو ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ ہم سوال ان کو ہم کو عطا فرما امام کے صدقے میں۔ وَبَلِّغْنَا بِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعْمَالَنَا، پروردگار قصہ مختصر، یہ کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ، پروردگار یہ کہ امام کے صدقے میں جتنی بھی آرزویں ہیں دنیا کی اور آخرت کی، وہ امام کے صدقے میں ہم کو دے دیں۔ وَآتِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا، اب یہ عجیب جملہ ہے، اس پہ میں تھوڑا سا رکوں گا۔ ہم کو عطا فرما امام کے صدقے میں، امام کے طفیل، فوق رغبتنا، جتنی چیزوں کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں نا، اور جتنی چاہت ہے، ہماری چاہتوں سے بڑھ کر تو ہم کو دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، رغبت کا مطلب کیا ہے؟ رغبت کا مطلب ہے اٹریکشن، ٹھیک ہے؟ جب بچہ 16 17 18 20 22 سال تک کا میرے خیال سے بچے ہوتے ہیں، ان کو جنک فوڈ بڑے پسند ہیں، یہ جو آج کل فاسٹ فوڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کسی 16 سال کے بچے کو نہیں دیکھیں گے کہتے ہوئے کہ تورئی کی بھجیا پکائیے، آپ ہمیشہ 55 60 والے آدمی ہو گے تورئی کی بھجیا پکائیے، ٹھیک ہے؟ اور جب گھر میں کوئی بچہ کہتا بھی ہے تورئی کی بھجیا یا کدو کی بھجیا، تو بزرگ گھور کے دیکھتے ہیں اس کو ہو کیا طنز تو نہیں کر رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رغبت نہیں ہے اس کو، واقع نہیں ہے رغبت، نہیں پسند اس کو۔ اس سے کہا جائے بریانی پکی ہے،
30-40%. اگر اس سے کہا جائے پیزا وہ بھی فلاں جگہ سے آ رہا ہے تمہیں پسند ہے, تو یہ بچہ جو ہے اسپرنگ لگ جائیں گے اس کے وجود میں, خوشی سے اچھلنے لگے گا کہ پیزا آ رہا ہے. اچھا صاحب یہ کیوں ہے؟ رغبت. رغبت کا مطلب کیا ہے؟ اٹریکشن, انکلینیشن, جھکاؤ ہے, پیار ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے, اٹریکٹ کرتی ہے وہ چیز, اور ایک عمر کے بعد وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کی جگہ کچھ اور لے لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رغبت کہاں سے آتی ہے؟ رغبت کا معنی سمجھے آپ؟ یہ جو بچے بیٹھے ہیں سمجھ گئے رغبت کا معنی؟ یعنی اٹریکشن, جو کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے, جو آپ کو اپیل کرتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ اپیل جو کرتی ہے چیز آپ کو کھانے میں یہ چیز, فرض کیجئے بچپن میں تھے, آپ کو ایک لباس پسند تھا, ایک ڈریس شرٹ پسند تھی, اب آپ کے پاس وہ شرٹ رکھی ہوئی ہے, صحیح ہے آپ کا سائز آپ بڑھ گئے, لیکن آپ اسی پرنٹ کی اسی ڈیزائن کی شرٹ اب آپ نہیں پہنیں گے جو آپ 25 سال کے ہیں. یہ پہنی ہے شرٹ, آپ کے سائز کی مل رہی ہے؟ نہیں, یہ تو میرے اس وقت جب میں 10th کلاس میں 10th ایئر 10 سال کا تھا, اب میں 20 سال کا ہو گیا ہوں, اب مجھے پسند نہیں ہے. رغبت, آپ کی اٹریکشن, کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کرے. تو یہ رغبت کہاں سے آتی ہے؟ رغبت آتی ہے آپ کے تھاٹ پروسیس سے. ابھی کوئی ہیپنوٹائز کر دے آپ کو اور کہہ دے کہ آپ 10 سال کے بچے سے کہہ دے کہ تم پیزا سے نفرت کرنے لگو اور سبزی کی بھجیا جو ہے وہ کھانے لگو, ہو سکتا ہے وہ کر دے. کیا کیا اس نے؟ اس تھاٹ پروسیس کو چینج کر دیا. ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بچہ جو افریقہ میں پیدا ہو, وہاں کے جو کھانے بڑے شوق سے کھاتا ہے, آپ کے بچے یہاں پر یہاں کے کھانے شوق سے کھائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ رغبت ہے اندر کی, ایک آپ کے انٹینشن, ول, پیار و محبت, اٹریکٹ کرنا, یہ ہے. یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ آتی ہے یہاں سے, تھاٹ پروسیس سے. تھاٹ پروسیس کیسے بنتا ہے؟ یہ لمبی داستان ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. خدا جو ہے ولی رغبت ہے. خدا جانتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو, ایک چیز پسند ہے, فرض کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جنت دے دے, یہ آپ کی رغبت ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی جنت دے دے؟ جو جنت آپ کو پتا ہے, یا جو جنت خدا کو پتا ہے. جو خدا کے علم میں جنت ہے اس تک تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ کے ذہن نے جو پرسیو کیا جنت کو, آپ اسی تک جا سکتے ہیں, ہے نا؟ امام کا وجود وہ ہے جو آپ خدا سے کہہ رہے ہیں, خدایا جتنی ہمیں اچھی چیزوں کی معرفت ہے نا, اور انکلینیشن ہے ہمارے دل میں ان چیزوں کی طرف, اس سے کہیں زیادہ دے ہم کو, تو اپنے آپ کو دیکھ کر ہم کو دے, ہماری انکلینیشن کے مطابق مت دے. اور یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ یہ امام کے صدقے میں ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ سر وہ میں فیل ہو جاؤں گا, مجھے 100 میں سے 33 آؤٹ آف 100 دے دیجئے, پاس ہو جاؤں گا میں. ٹیچر کہے گا بھائی پاس ہو کے فائدہ نہیں ہوگا, کم از کم تم مجھ سے درخواست کرو 98 99 100% نمبر کی. سر نہیں, مجھے بس اگلی کلاس میں جانا ہے, اب جلدی سے پلیز دے دیجئے 33 کر دیجئے. ٹیچر کہہ رہا ہے بھائی میں تمہیں 100 دے دوں, وہ ضرورت ہی نہیں 100 کی. یہ کب کہتے ہیں آپ؟ جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے. لیکن اگر پتا ہو کہ 100 میں سے 100 ملیں گے مارکس, تو مجھے کتنی اچھائیاں تعریفیں ہوں گی, تو آپ کہیں گے مجھے 100 میں سے 100 چاہیے. تو بات ہے شناخت کی, پہچان کی, آپ کی معرفت کتنی ہے, آپ کا پرسیپشن کیا ہے. تو یہاں پر امام کے ذریعے آپ اپنے پرسیپشن کو وائڈن اور براڈر کر رہے ہیں. پروردگار میں تو جنت کو دیکھتا ہوں, ایک کوثر ہے, ایک تسنیم ہے, ایک سلسبیل ہے, اور ایک پھل والے کچھ سیب, انار, ادرک اور کافور. یہ جو جنت جن کا ذکر آیا ہے, یہ آیا ہے مزاج ہو زنجبیلا کافورا, ادرک اور کافور کا ٹیسٹ ہے. اب ادرک اور کافور کا ٹیسٹ ضروری نہیں یہ والا ہو, تو جو آپ دنیا میں لے رہے ہیں یہ ہے. تو پروردگار جنت نہیں, فوق رغبت ہے نا. پروردگار ہماری جتنی رغبت ہے نا, ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ کوثر کا شربت ایسا ہوگا, یہ ہم سمجھ رہے ہیں, تو کیسا سمجھ رہا ہے اس کے مطابق ہم کو وہ سب چیزیں دے. فوق رغبت ہے نا. یا خیر المسلمین و اوصال المعطین اشف بہی صدورنا, ہمارے سینوں کو شفا عطا فرما. سینوں میں بیماریاں ہیں ہمارے. کیا بیماری ہے؟ حسد, بغض, کبر, تکبر, ایروگنس ہے, انوی ہے, گرج, خواہ مخواہ کی نفرت ہے. ہمارے اندر ایک, ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بہت اونچے آدمی ہیں, سیلف پریزنگ, یہ سب سینے کی بیماریاں ہیں. اشف بہی صدورنا, امام کے ذریعے پروردگار میری بیماریوں کو دور فرما. وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا, جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے اور نیگیٹو فیلنگز ہیں, ان کو ختم کر دے. اور وَاهْدِنَا بِهِ لَمَخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ, اور جو حق کے سلسلے میں ہم حق تک نہیں پہنچ پا رہے نا, کہ حق ہے کیا. دیکھیے میری آپ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں حق ہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے, آپ بھی صحیح ہیں میں بھی صحیح ہوں, کیونکہ آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں. اگر ہم دونوں ایک مقام پر آ کر دیکھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا.
کون سا ہے وہ مقام؟ اگر امام کی تعلیمات کے ذریعے، امام کے وجود سے، برکتوں سے مدد مانگ کر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے درمیان ایک دوسرے کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ وَاهْدِنَا بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، پروردگار ہمیں حق کو اس طرح سے دکھا کہ جس طرح سے ہمارا امام ہم کو دکھانا چاہتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ تمام کی تمام چیزیں یہ امام کی برکت سے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس دعا میں جتنے جملے میں نے پڑھے، اس میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے پروردگار ہمیں اس قابل بنا ہم امام کے پاس جائیں تو امام کہہ رہے بھائی تم آ گئے، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے مشکل میں، ہمیں تو اکاؤنٹنگ کرنی نہیں آ رہی، تم آ گئے۔ اچھا تم آ گئے، وہ ایک ہاسپٹل میں مریض پڑا ہوا ہے، اس کی سرجری کرنی تھی، تم آ گئے، ہمیں تو آتا ہی نہیں تھا۔ امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، محتاج ہیں، یا اس دعا کے مطابق ہم محتاج ہیں امام کے، ہم نیڈ میں ہیں امام کی، یا امام ہماری نیڈ میں ہے؟ نیڈی ہے کون یہاں پر؟ ضرورت مند ہے کون؟ مشکلات میں ہے کون؟ پریشانیوں میں گھرا ہوا کون ہے؟ ہم گھرے ہوئے، امام نہیں گھرے ہوئے۔ لہٰذا ممبر سے یہ بتانا کہ امام جسٹ لائک اے بیگر، وہ آپ سے بیگنگ کر پلیز میرے پاس آ جائیے آپ، اور میں بیٹھا ہوں، کوئی تو میرے لیے آ جائے، اس طرح کی چیزوں کو نکالیے۔ اگر امام یہ کر بھی رہے ہیں تو اس وجہ سے بالکل ماں کی طرح، کہ جو ماں چاہتی ہے کہ بچہ اس کے پاس آ جائے تاکہ وہ بچوں کو اچھی اور بری باتیں بتا سکے، بچوں کو صحیح گائیڈنس دے سکے۔ تو امام ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں پہ آپ امام کے محتاج ہیں، کائنات امام کی محتاج ہے، نمبر 1 ایکویشن۔ نمبر 2، سب کی سب چیزیں امام کی دعا سے صحیح ہوں گی۔ آپ کو امام سے جڑنا پڑے گا، درود کے ذریعے، توسل کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں یہ چیزیں موجود ہیں اس طرح سے۔ لہٰذا امام کے ساتھ جب انسان جڑ جاتا ہے تو اس کی ایک کیفیت پوری الگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک مثال ہمارے پاس ہے معرفت امام کی، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ دوسری مثال ہمارے پاس ہے خواتین میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیے دونوں ہستیاں آپ کو سر تسلیم خم، کیا مطلب؟ سبمیشن لیول پر ہیں یہ دونوں۔ جناب زینب کا سبمیشن لیول دیکھیے، جو بی بی نبوت کے گھر میں پلی بڑھی ہے، اچانک اس کے سامنے ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ اسے اس کیفیت میں مردوں کے سامنے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ جب تک امام کے آگے سر جھکا ہوا نہ ہو، بھیا ہم خطبہ نہیں پڑھ سکیں گے، ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہم اس طرح کے نہیں ہیں، یہ کسی اور کو چنیے۔ لیکن یہ امام کا ایک دفعہ حکم ہے، جیسے امام کا حکم آتا ہے انسان کے دل کا مزاج تبدیل ہو جائے، یہ ہے فنا امامت میں، اور اسے کہتے ہیں کہ سب کا سب کچھ امام کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ابوالفضل عباس غیظ میں ہے، غضب میں ہے، سب دشمنوں کو ختم کر کے رکھ دیں امام حسین کے۔ ایک دفعہ امام حسین نے کہا پانی لے کر آ جاؤ۔ اب جناب ابوالفضل عباس کا دل منقلب ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، اب جنگ کے مرحلے پر نہیں ہے، اب پانی لانے کے مرحلے پر ہے۔ یہ ہے فنا امام میں، یعنی ایسا نہیں ہے یہ ہستیاں دونوں ایسی تھیں، امام نے حکم دیا، برا تو بہت لگ رہا تھا لیکن جناب زینب خطبہ دے رہی تھی، نہیں، امام کا حکم ہے، اب میری ذمہ داری یہ ہے، پانی لانا ہے، اب میری ذمہ داری یہ ہے۔ لہٰذا یہ مرحلہ ہے امام کی نصرت کا، امام کی مدد کا، امام سے محبت کا۔ اور آپ اسی وجہ سے دیکھیے کہ جو ہم پر محبت کو واجب کیا گیا ہے اس شہزادے کی، حضرت ابوالفضل عباس کی، اور زیارتوں میں جو آیا ہے وہ دیکھیے کس طرح سے ہے۔ میں جناب زینب کی بارگاہ میں کچھ جملے پیش کروں گا مصائب کے بی بی کے، اور التماس دعا انشاءاللہ کہ پروردگار چہاردہ معصومین اور تمام مقربین درگاہ امامت جو امامزاد ہیں ان کے صدقے میں، اور خصوصاً اس شہزادی بی بی زینب کے صدقے میں، مولا عباس کے صدقے میں، ہمیں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ماہ مبارک رمضان میں وہ ہم سے دور فرمائے انشاءاللہ۔ سید الشہداء کی ایک وصیت تھی، جب سید الشہداء جا رہے تھے شہید ہونے کے لیے اور رخصت کے لیے آئے تو سید الشہداء نے 2-3 جملے ارشاد فرمائے تھے بیویوں سے، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا ما ینقص من قدرکم، کہ جو تمہاری حیثیت کو کم کر دے، اور دشمن کو خوش ہونے کا موقع مت دینا۔ یہ ہمیں بعض مقاتل میں ملتا ہے۔ اب اس جملے کا معنی کیا ہے؟ بڑا عجیب سا معنی ہے اس جملے کا، یعنی دشمن کو خوش ہونے مت دینا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مقام یہ ہے کہ جو تسلی دی ہے پہلی، میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب کسی کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے
اس کو تسلی دی جاتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے واقعاً کہ جو خیمے جل چکے ہیں اس میں کون کس کو تسلی دے؟ کوئی ایسا ہے جو سوگوار نہ ہو اور وہ جا کر بھائی آپ کے پڑوس میں جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ جاتے ہیں اس کے گھر میں، کہتے ہیں ناشتہ کیا کہ نہیں کیا، گلے لگاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں میرے گھر میں بھیج دیجئے، ناشتہ کا بندوبست ہم کر دیں گے، اچھا پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ آپ کے گھر میں غم نہیں ہے، سوگوار آپ نہیں ہے نا، اس کا باپ مارا ہے، تو آپ کے ہوش و حواس اپنے مقام پر ہیں، آپ جا کر اپنی سروسز خدمات پیش کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے یہاں پر امام سجاد تسلی دیں بی بی کو یا بی بی تسلی دیں امام سجاد کو؟ جناب فروہ کو امام سجاد تسلی دیں یا جناب فروہ سید سجاد کو تسلی؟ اچھا مجھے بتائیے جناب رباب کو کون تسلی دے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ جا چکا؟ اچھا یہاں پر ایک ایسی ماں بھی ہے جس کے 18 بھائی، 10 بھتیجے بھانجے، 2 بیٹے جا چکے ہیں، تو اس خاتون کو کون تسلی دے؟ لیکن ہمارا سلام ہے جناب زینب کی عظمت اور عصمت کو کہ بیوی وہ واحد ہستی ہیں جو شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں پر بیٹھی ہوئی بیویوں کو بار بار تسلی دے رہی ہیں، اور سید سجاد کو تسلی دی۔ میں کہوں گا اے شہزادی کوئی آپ کے مقام کو کیا سمجھے گا، آپ کا مقام وہ ہے۔ اس جملے کو سن لیجئے آپ اور درک کیجئے گا اس جملے کو۔ بارگاہ حضرت حجت میں اس کو تحفے کے طور پر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ مولا اس بی بی کی عظمت کا کوئی کیا اندازہ کرے گا کہ جس کو سب سے زیادہ خود تسلی کی ضرورت تھی لیکن وہ مسلسل دوسروں کو تسلی دیتی رہی۔ پھر دربار کوفہ میں گئی، بازار کوفہ میں گئی، ایک دفعہ تسلیاں دے رہی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسن شیرازی 1892 میں انتقال ہوا۔ ان کے شاگرد جو خود بہت بڑے عالم تھے، سامرہ میں مجلس ہوئی، صبح عاشور تھی یا 11 محرم کی صبح، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے آ کر مجلس پڑھنا شروع کی، کہا دخل زینب علی ابن زیاد۔ آیت اللہ نے جملہ سنا، امامہ پھینکا، تماچے مارنے لگے۔ شاگرد نے مزید جملے پڑھنے چاہے مصائب کے، کہا کہ رک جاؤ اس جملے کا حق ادا ہونے دو۔ کہا سرکار ابھی مصائب کا آغاز ہے دربار کے، میں نے پورے مصائب نہیں پڑھے۔ کہا کہ اس مصیبت کے بعد کون سی مصیبت باقی رہتی ہے کہ پنجتن کے گود کی پالی جناب زینب کبریٰ ابن زیاد جیسے ملعون اور فاسق و فاجر کے دربار میں داخل ہو۔ اگلا جملہ میں ادا کروں، اس حال میں کہ وہ فاسق اور ملعون اونچے مقام پر بیٹھا ہے، جناب امیر کی بیٹی رسن پستہ دربار میں موجود ہے، اسی طرح سے خطبہ دیا، تمام سفر کی صعوبتوں کو سہا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ آپ جانتے ہیں روایت میں کیا جملہ آیا ہے، بنا افتاب نظر جمال، ان بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا گیا، لیکن یہ بیویاں جب مدینے سے چلی تھی تب بھی اونٹوں پر بیٹھی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ اس وقت عماریوں کا سایہ تھا، لیکن اب جو کوفے سے اونٹ کربلا سے چلے شام کی جانب تو دھوپ کی تپش بھی سہی، سرما کی سردی کو بھی سہا۔ بس ایک دفعہ یزید کے دربار میں داخل ہوئی، کئی گھنٹے تک باب الصحا پر رکھا گیا، اس وجہ سے علی کی بیٹیوں کو انتظار کروایا گیا کہ یزید کا دربار سجایا جا رہا ہے۔ بس ایک دفعہ شہزادیاں دربار میں داخل ہوئی، بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، خطبہ دیتے دیتے ایک دفعہ بی بی کی نگاہ پڑی، تشت میں مظلوم کا سر رکھا تھا، ظالم کے قدموں کے پاس، یہ مظلوم اپنی چھری سے گستاخی کر رہا ہے۔ ایک دفعہ بیوی کو جلال آیا، فرمایا جب طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ قیدیوں کی اولاد، کیا یہ عدل و انصاف ہے کہ تیرے گھر کی عورتیں پردے میں رہیں، نبی کی بیٹیاں باز۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد۔ اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
پالنے والے جن جن مومنین مومنات نے دعا کی درخواست کی ہے، جو اس امام باڑے میں مومنین مومنات موجود ہیں آتے رہے، جو اس کے خدمت گزار ہیں کسی بھی لحاظ سے، جو بچے ہمارے نوجوان والنٹیئرز، دیگر جو کمیونٹی ہے، جو لوگ اس شہر میں جتنے سینٹر ہیں، اس ملک میں جتنے سینٹرز ہیں، اس میں جو خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، جو گھروں میں مجلس بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کی دلی حاجات کو بی بی زینب کے صدقے میں قبول فرما، پروردگار بحق محمد وآل محمد حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے دل سے ہر دکھ اور غم کو دور فرما، ہر خوشی اور مسرت کو عطا فرما، ہمیں مولا کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ جن لوگوں نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مغزول حاجہ قرار دے۔ اگر یہاں پر کوئی شخص تنگ دست نادہ، قرضہ، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار، اس کی مشکلات کو دور فرما۔ سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس پڑھنے والے جتنے ذاکرین، خطبہ، مراجع، فقہا، مجتہدین، مفسرین، حوزہ علم قوم و نجب میں خدمت گزار جتنے بھی ہیں پروردگار ان سب کو تو دوں صحت سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ عزاداری کی خدمت کریں ان توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو لوگ سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے تھے دنیا سے چلے گئے، مغفرت فرما، بہترین مقام برزخ میں عطا فرما۔ جو زندہ ہیں ان کو تو دوں میں صحت و سلامتی عزت کے ساتھ عطا فرما۔ ہمارے والدین ذوی الحقوق اعزاء اقربا جو چلے گئے دنیا سے، ان کا ہم پر حق تھا، جن سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا، 12 اماموں کے نام سیکھے، وضو، طہارت، مسائل چھوٹے چھوٹے ہمیں ہمارے گھر کی مسجدوں میں وہاں جو سکھاتے، چلے گئے دنیا سے، پروردگار ان کی بہترین برزخ عطا فرما۔ ان کی اولاد میں سے اگر کوئی موجود ہے اس کو صحت سلامتی رزق میں برکت عطا فرما۔ جن لوگوں نے مجھ سے اور آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، خصوصاً ہمارے بعض احباب علی ہیں، کافی طویل عرصے سے علی ہیں، بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ کل مومن مومنات مرحومین و مرحومات خصوصاً جو اس وقت یہاں موجود ہیں اس امام باڑے کے جو خدمت گزار ہیں ان کے لیے، ان کے مرحومین و مرحومات کے لیے نیت کر کے ایک دفعہ دم ایک دفعہ قل اللہ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد